لمحة من النظم والنثر سے کلام اس کتاب میں جو شاعر کا ہے وہ ہے صلاح الدین بن عبیق صفی کے اشعار ہیں، جن کی وفات 764 ہجری میں ہوئی ہے، 764 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور ان کے جو قصیدے ہیں آج کے وہ حکمت کے تعلق سے، ٹھیک ہے، لامیہ قصیدے سے جو ہے حکمت کی باتوں کے متعلق جو ہے ان کے اشعار ہے آج کے۔ تو یہ اپنے شعروں میں جو ہے کلام کہتا ہے، اپنے اشعار کے اندر جن میں سے پہلا شعر جو ہے الجد فی الجد والحرمان فی الکسل فانسب تصب عن قریبی، تو یہ شعر کہتے ہیں الجد فی الجد، جد بولتے ہیں حصہ، نصیب، عظمت، بزرگی۔ جد کے معنی جو ہے حصہ کے ہیں، عظمت، بزرگی اور نصیب کے ہیں۔ اور فی الجد، جد جو ہے یہ کوشش، جد یا جد سے جدن کوشش کرنے کے معنی میں ہے۔ والحرمان، حرمان جو ہے محرومی، محرومی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی الکسل، کسل جو ہے کسل یکسل کسلن، باب سمی آتے ہے سستی، کاہلی، سستی اور کاہلی، سستی اور کاہلی جو ہے۔ کہتے ہیں فنسب، فنسب جو ہے نصیب ینسب کوشش کرنا، تصب اصاب یصیب سے ہے اصابتن پانا، غایہ، غایہ کہتے ہیں انتہا کو، العمل غایت العمل، عمل جو ہے امید کو کہتے ہیں، غایہ انتہا، عمل جو ہے امید آرزو کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں شاعر کہتا ہے الجد فی الجد والحرمان فی الکسل، حصہ، روزی، عظمت کس میں ہے؟ فی الجد کوشش میں ہے، والحرمان فی الکسل اور محرومی کاہلی اور سستی میں ہے۔ فانسب تصب عن قریب غایت العمر، کہتے ہیں کہ بس تم محنت مشقت کرو، محنت مشقت کرو، جلدی ہے، جلد ہی امید کی غایت کو پاؤ گے، جلد ہی امید کی انتہا کو پاؤ گے، جلد ہی امید کی آرزو کی انتہا کو پاؤ گے۔ والصبر علی کل ما یأتی الزمان به، صبر، صبر کرنا، یاتی من جب باطلا کے ساتھ آتا ہے تو لانے کے معنی میں آتا ہے الزمن، زمانہ، صبر الحسام، صبر الحسام، صبر، صبر یصبر، صبرا جو ہے صبر کرنا، حسام ہوتا ہے تلوار جمع احسم، حسام تلوار جمع احسم، یکف الدرع، یکف الدرع جو ہے یکف ہوتا ہے ہتھیلی، ٹھیک ہے، جمع اکف۔ اچھا الدرع جو ہے زرع کو کہتے ہیں، درع جو ہے زرع کو کہا جاتا ہے۔ بطل ہوتا ہے بہادر، بطل کیا ہوتا ہے؟ بہادر، جمع ابطال، جمع ابطال۔ تو شاعر کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَى كُلِّ مَا يَأْتِي الزَّمَانُ بِهِ، اور صبر کرو ہر اس مصیبت پر جو اہل زمانہ لائے، جو زمانہ لائے۔ صبر الحسامی، تلوار کے صبر کرنے کی طرح، صبر الحسامی تلوار کے صبر کرنے کی طرح، بکف الدراع البطل، جو بہادر زرہ پوش جنگجو کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو بہادر زرہ پوش جنگجو کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پھر کہتے واستشعر الحلم فی کل الامور ولا تسرع ببادرة یوما الى رجل،
وستشعر جو ہے استشعار یستشعر استشعارا ہوتا ہے، شعار بنانا، طریقہ بنا، الحلم ہو گیا بردباری، امور ہو گیا معاملات، تسرع جلدی کرنا، ببادر تیزی، سخت کلامی، ٹھیک ہے. تو شاعر کہتا ہے وستشعر الحلم فی کل الامور، اور تمام معاملات میں بردباری کو اپنا طریقہ، اپنا شعار بناؤ. ولا تسرع ببادر، اور کبھی بھی غصے کی وجہ سے کسی آدمی کو کیا نہ کرو. یوما الی رجل، اور کسی بھی دن، کبھی بھی، ببادر سخت کلامی کی وجہ سے، اور کبھی بھی سخت کلامی کی وجہ سے کسی آدمی کو جلدی نہ کرو، کسی آدمی کو جلدی نہ کرو. وَإِن بُلَيْتَ بِشَخْصٍ لَا خَلَاقَ لَهُ، بُلَيْتَ ہوتا ہے بلا یبلو، آزمانا، بے لام واو اس کا جو ہے مادہ ہے، ٹھیک ہے. بُلِیتَ وَإِن بُلِیتَ بِشَخْصٍ لَا خَلَاقَ لَهُ، خلاق جو ہو گیا اخلاق، بھلائی. اور اگر تم کسی ایسے آدمی کے ذریعے آزمائے جاؤ، وَإِن بُلِیتَ بِشَخْصٍ، اگر تم آزمائے جاؤ کسی ایسے شخص، ایسے آدمی کے ذریعے، لا خلاق لَهُ، جس کے پاس اس نے خلق نہیں ہے، جو اب اخلاق نہیں ہے، تو کیا کرنا؟ فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَلَا يَقُلْ، بس تم ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ، نہ تم نے کچھ سنا، اور ولم یقل، اور نہ اس نے کچھ کہا، ایسے بن جاؤ. یعنی اگر سے کوئی بد اخلاق سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے، یا بد اخلاق سے تمہاری ہم کلامی کبھی کبھار ہو جائے، تو اس سے جو ہے آپ ایسے ہو جاؤ، نہ اس نے کچھ، آپ نے کچھ سنا اور نہ انہوں نے کچھ کہا. تو اس کے بعد کہتے ہیں ولا یغرنک، ولا یغرنک من تبدو بشاشته منه الیک فإن السم فی العسل. یغرنک، غر یغر ہوتا ہے دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، تاکید کا صیغہ ہے. تبدو ظاہر ہونا، بشاشتن خوش مزاجی، السمہ ہو گیا زہر جمع سموم، عسل شہر. ولا یغرنک ممن تبدو بشاشتہ، اور تم کو دھوکہ نہ دے وہ شخص جس کی خوشی ظاہر ہوتی ہے، جس کی خوشی ظاہر ہوتی ہے. منہ الیک وان السم فی العسل، اس سے دور رہو، اس لیے کہ شہد میں زہر ہے، اس لیے کہ شہد میں زہر ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ زہر جو میٹھی چیز میں ہی ملا کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تم اس شخص کو کہ تم کو دھوکے نہ دے یا دھوکے میں نہ ڈال دے وہ شخص جس کی خوشی ظاہر ہوتی ہے، ظاہر میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، ظاہر میں تمہارے مزاج کی طرح ہوتا ہے، اس سے کیا رہو بچنے کی کوشش کرتا ہے. شاعر کہتا بچنے کی کوشش، تلقین کرتا ہے یہاں پہ شاعر، اور کہتا ہے اس لیے کہ شہد میں کیا ہے؟ زہر ہے. اس کے بعد شاعر بولتا ہے وَإِنْ أَرَدْتَ نَجَاحًا أَوْ بُلُوغَ مُنًا، اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو، نجاح کامیابی، بلوغ پہنچنا، منن آرزو واحد منیت، ٹھیک ہے. فَكْتُمْ چھپاؤ، کتمہ یکتم چھپانا، امور کا معاملات،
حافن حفی یحفا ننگے پاؤں چلنا جمع حفاف سے بتائی، ٹھیک ہے. منتعل جوتے پہنے ہوئے ہونا، انتعل ینتعل انتعال جوتے پہننا، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتَ نَجَاحًا أَوْ بُلُوغَ مُنًا، اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو یا خواہشات کو پانا چاہتے ہو، یا خواہشات کو پانا چاہتے ہو، تو اپنے معاملات کو ہر ننگے پیر اور جوتا پہننے والے سے چھپاؤ. وَإِنْ أَرَدْتَ نَجَاحًا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو یا آرزوؤں کو پہنچنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَاكْتُمْ أُمُورَكَ عَنْ حَافٍ وَمُنْتَعِلٍ، تو پھر ہر ننگے پاؤں اور جوتے پہننے والے سے اپنے معاملات کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے، چھپائے رکھنا.